اللہ جل جلالہ عمل والہ نے تن تنہا بلا شرکت غیر اپنی قدرت سے اس انسان کو وجود دیا۔ انسان کا کہیں نام و نشان نہیں تھا، یہ تو پھیلا ہوا تھا سورج کی کرنوں میں، چاند کی روشنی میں، ستاروں کی چمک میں، کھاد کی گندگی میں، مٹی میں، پانی میں، ہوا میں پھیلا ہوا تھا۔ اللہ جل جلالہ عمل والہ نے ان سب کو ایک جگہ، ایک پانی کی بوند جس کو ہم منی کہتے ہیں، اور اس منی میں کتنے ہزار جراثیم ہوتے ہیں۔ جب میاں بیوی کی ملاقات ہوتی ہے اور وہ مانی کا قطرہ ٹپکتا ہے تو فرشتہ پوچھتا ہے اس کو بہا دینا ہے، ضائع کرنا ہے، یا اس کو قرار دینا ہے۔ اللہ کا جیسا حکم ہوتا ہے فرشتہ وہ کرتا ہے۔ جب اس نطفے کے لیے ماں کے پیٹ میں، ماں کے رحم میں ٹھہرانے کا حکم ہوتا ہے تو وہ ٹھہر جاتا ہے۔ اب اس پر اللہ کی قدرت، دنیا کی تمام کوششیں، بڑے بڑے سمجھدار اور اپنی اونچی اونچی ڈگریاں رکھنے والے، کوئی آدمی پانی پر کوئی نقشہ نہیں بنا سکتا۔ دیوار پر بنائے گا، کاغذ پر بنائے گا، پٹھے پر بنائے گا، پتھر پر بنائے گا، کپڑے پر بنائے گا، جس پر ہے، لیکن پانی پر کوئی نقشہ بنا دے، ایک اکیلی ذات اللہ کی۔ اب اس قطرے پر 40 دن میں تغیر آتا ہے، جمع ہوا خون، لوتھڑا، پھر اس کے اعضاء، سر سے پیر تک کے سارے اعضاء تیار ہوتے ہیں، اور پھر وہ حرکت کرتا ہے۔ جب حرکت کرتا ہے تو ماں کو پتہ چلتا ہے کہ بچہ حرکت کر رہا ہے۔ 4 مہینے کے بعد جب جسم تیار ہو جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے اور وہ روح ڈالتا ہے۔ اب یہ بچہ حرکت کرتا ہے۔ انسان چونکہ فنا ہونے کے لیے نہیں ہے، ساری کائنات اور کائنات کا ذرہ ذرہ فنا ہو جائے گا۔ انسان ابدی ہے۔ جس دن سے اس کو اللہ نے وجود دیا ہے اسے ختم نہیں ہونا ہے، صرف اس کی جگہ بدلتی ہے۔ نطفے کی شکل میں تھا، منی کی شکل میں، پھر لوتھڑا بنا، جمع ہوا خون بنا، پھر جسم بنا، پھر ماں کے پیٹ سے جگہ بدلی، زمین کی پشت پر، زمین کی پیٹھ پر آیا۔ اب یہاں یہ جتنا وقت لے کر آیا ہے اتنا وقت یہ زمین کی پیٹھ پر رہے گا۔ جس دن اس کے مرنے کا دن ہوگا اب یہ زمین کی پیٹھ سے زمین کے پیٹ میں چلا جائے گا، جس کو عالم برزخ کہتے ہیں، جس کو قبر کہتے ہیں۔ اس کا ایک لمبا زمانہ ہے، قبر کا زمانہ بہت لمبا۔ قیامت کا سور جب پھونکا جائے گا اور دوبارہ سارے انسان، سارے جن، سب میدان حشر میں جمع ہوں گے، اس وقت یہ قبر کا مردہ بھی وہاں آئے گا۔ یہ اس کی جگہ ہے۔ پہلی جگہ ماں کا پیٹ، دوسری جگہ زمین کی پیٹھ، تیسری جگہ قبر کا پیٹ، اور چوتھی جگہ حشر کا میدان۔ پھر 5ویں جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ما بعد الموت دار الا الجنت او النار، کہ موت کے بعد 2 میں سے کوئی تیسری جگہ نہیں ہے، 2 گھر ہے، یا جنت یا دوزخ، اور وہ دونوں ہمیشہ ہمیش کی۔ یہ منزلیں ہیں انسان کی شروع ہونے سے لے کے پھر حشر کے میدان میں اعمال نامے تقسیم ہوں گے۔
تمام انسانوں کے اعمال نامے گلے میں توق بنا کر ڈالے جائیں گے اور کہا جائے گا اقرا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا نامہ اعمال خود پڑھ لے، کس رات، کس دن، کس ہفتے، کس گھڑی، کس سفر میں، کس حضر میں، کہاں کھانے میں، کہاں خریدنے میں، بیچنے میں، کاروبار میں، نوکری میں، کہاں کہاں تو نے کیا کیا ہے وہ سب اس میں موجود ہے۔ اپنا نامہ اعمال خود پڑھ لے، اور اس کے اعتبار سے جو ہمارا ضابطہ ہے، خدائی ضابطوں میں، خدائی قانون میں تبدیلی نہیں ہوا کرتی۔ نیکی کا بدلہ، اچھے کاموں کا بدلہ جنت ہے، اور گناہوں کی سزا جہنم میں ہے۔ اقرا کتابک، اپنا نامہ اعمال پڑھ لے تو خود ہی اپنا حساب بنا لے، جنت والا ہے یا جہنم والا ہے۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تیرا تو خود ہی اپنا حساب کر کے اپنا ٹھکانہ لے لے۔ جنتی جنت کی طرف جائیں گے، دروازے کھلتے چلے جائیں گے، فرشتے خوشخبریاں سناتے چلے جائیں گے، اللہ کے فیصلے سے اللہ کی زیارت کرتا ہوا جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ نہ کرے اگر جہنم کا ہے تو اس راستے پر چلے گا، جیسے قرآن نے ایک جگہ کہا تھا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور اس سے پہلے کہا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، ٹولے کے ٹولے، غول کے غول، تعداد ہے مجمع کا مجمع جہنم کی طرف اور مجمع کا مجمع جنت کی طرف۔ پھر وہ وہاں کی ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، او کما قال علیہ السلام۔ اس سے پہلے انسان کو بتا دیا ان الشیطان لکم عدو مبین، وَأَعْدَى، حضور نے فرمایا اعداء عدو کما بین جنبی، ہر آدمی کے ساتھ دو دشمن لگے ہوئے ہیں، کسی خاندان کا ہو، کسی برادری کا ہو، کسی رنگ و روپ کا ہو، کوئی سی زبان بولتا ہو، ہر ایک کے ساتھ یہ لگے ہیں، نفس اور شیطان۔ حضور نے فرمایا تمہارا سب سے بھاری دشمن وہ تمہارا نفس ہے، جو اپنی چالاکیاں۔ اسی لیے حضرت خضر علیہ السلام نے جو استغفار سکھایا کہ استغفار توبہ یوں کیا کرو استغفرک لما تبت الیک منہ ثم عدت فیہ، اے اللہ معافی مانگتا ہوں، جس گناہ سے توبہ کی تھی پھر دوبارہ وہ کر بیٹھا میں، مجھے معاف کر دے۔ استغفرک لما اعطیتک من نفسی ثم لم اوفی لک بہ، معافی مانگتا ہوں، زندگی میں تجھ سے میں نے عہد و پیمان کیا تھا، تجھی کو مانا ہے، تجھی کو مانوں گا اور تیری ہی مانوں گا، اے اللہ میں نے اپنا یہ عہد پورا نہیں کیا، مجھے معاف کر دے۔ استغفرک لما للنعم التي تقویت بها على معصیتک، نعمتیں تیری بے پناہ، کوئی گننے والا نہیں، لیکن معافی مانگتا ہوں تیری دی ہوئی نعمتوں ہی سے تیری نافرمانیاں کی، پانچے چڑھا چڑھا کے اور کمانے میں، خرچ کرنے میں، سفر میں، حضر میں، اندھیرے میں، اجالے میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، بیماری میں، تندرستی میں، تیری نعمتوں کو میں نے گناہوں کے لیے استعمال کیا، اے اللہ معاف کر دے۔ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ خَيْرٍ أَرَدْتُ بِهِ وَجْهَكَ فَخَالَفَنِي فِيهِ مَا لَيْسَ لَكَ، معافی مانگتا ہوں کتنے اچھے کام، ایمان، نماز، تقوی،
صبر، شکر، اللہ کے راستے میں نکلنا، اپنی جان مال کو اللہ کے لیے لگانا، کہ ہر خیر کے عمل میں نفس نے اور شیطان نے اپنا حصہ لگا لیا۔ ریاکاری آ گئی، دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے۔ اسی لیے آتا نا حدیث میں کہ تینوں سے پوچھیں گے، سخی، شہید اور قاری۔ قاری سے پوچھیں گے کیا کیا، اتنی بڑی نعمت دی تھی قرآن، یہ میں نے قرآن کی بہت خدمت کی، اس کے مسائل بھی بتائے، حلال حرام، جائز ناجائز، اور بڑے بڑے دارالعلوم، بڑے بڑے مکتب، اور کتنے حافظ ہوئے، کتنے عالم ہوئے، کتنے مفتی ہوئے، میں نے بہت خدمت کی قرآن۔ اللہ کہیں گے جھوٹ، جھوٹ، لوگ تجھے حضرت کہیں، حضرت مولانا کہیں، اس کے لیے کیا تھا، وہ دنیا میں ہو چکا، اب یہاں کچھ نہیں ہے۔ دوسرا شہید، کیا کیا، میں نے جان لگا دی، تڑپ گیا، مر گیا، تیرا کلمہ بلند ہو جائے، تیرے نبی والی زندگی زندہ ہو جائے، اور یہ ہو اور یہ ہو۔ میں اللہ کہیں گے جھوٹ، لوگ تجھے بہادر کہیں، لوگ تجھے بڑا محنت کرنے والا مجاہد کہیں، تیرا نام ہو اس کے لیے تو نے کیا تھا، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ سخی، دولت ہم نے دی تھی، کیا کیا، کوئی یتیم خانہ، مسجد، مسافر خانہ، غریب، یتیم، بیوہ، بھوکا پیاسا، کوئی ایسا نہیں جس کے اوپر میں نے خرچ نہ کیا ہو۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹ، لوگ تجھے سخی کہیں، لوگوں نے کہہ دیا اب ہمارے پاس کچھ نہیں۔ اس لیے دوستو، اس سارے میں یہ تبلیغ اور یہ چلے اور یہ 4 مہینے اور یہ نمازیں اور یہ مجاہدے اور یہ کوششیں، اس سب میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نیت ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی ہزار حدیثیں ہیں اور سارا بتا دیا ہے قیامت کے میدان تک کا۔ ابتدا اس کی نیت سے کی، انما الاعمال بالنیات۔ جیسے اب ہم یہاں بیٹھے نا کہ ہماری کیا نیت ہے جی، کہ سب سے پہلے نیت صحیح ہے، عمل صحیح ہے، عمل صحیح ہے، نتیجہ صحیح ہے۔ نیت ہی خراب ہے تو عمل بھی خراب ہے، عمل خراب ہے تو نتیجہ بھی خراب ہے۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ جو کام ہے یہ کسی ایک آدمی کی جائیداد نہیں ہے، یہ دعوت و تبلیغ کا کام کسی کی ملک نہیں ہے، یہ تو کار نبوت ہے، نبی کا کام ہے۔ اور پھر فرمایا بزرگوں نے کہ ہر کام اپنے مزاج سے ہوتا ہے، تجارت تاجرانہ مزاج سے، نوکری کے مزاج سے، کھیتی کے مزاج سے، ہر چیز کا مزاج ہوتا ہے۔ یہ نبوت کا کام ہے کہ نبوت کا کام نبی والے مزاج سے، کہ نبی کا مزاج کیا ہے، اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو ہندی کی چندی ایک ایک چیز بتا دی ہے، خدا ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ کہ نبوت کا مزاج 3، سب سے پہلے ہر نبی صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا ہے اور کچھ نہیں، کوئی غرض نہیں۔ اس لیے سورہ یاسین میں ہے نا، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ۔ ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے کہا، او لوگو ان کا اتباع کرو، پیغمبروں کا، کہ جو دنیا والوں سے کسی طرح کا کوئی بدلہ نہیں چاہتے۔ اس لیے تمام نبیوں میں 3 باتیں مشترک ہیں۔ سب سے پہلے تمام نبیوں کی دعوت ایمان کی، پھر دین کا سیکھنا سکھانا،
اس کے لیے یوں کہا انی لکم ناصح امین. یہ سب نبیوں کے واقعات میں ہے. ہم تمہیں جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ حلال یہ حرام یہ جائز یہ ناجائز، اس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اس سے ناراض ہوتے ہیں، اس سے سکرات میں آسانی ہوتی ہے، اس میں سکرات میں سختی ہوتی ہے، قبر جنت کی کیاری بنتی ہے یا جہنم کا گھڑا بنتا ہے، پل صراط سے بجلی کی طرح پار ہو جاتے ہیں یا آنکڑوں میں پھنس کر جہنم میں گرتے ہیں. نامہ اعمال یا تو الٹے ہاتھ میں اور پیٹھ کے پیچھے سے ملتا ہے یا سیدھے ہاتھ میں ملتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض پر اپنے مبارک ہاتھوں سے جام دے رہے ہوں گے. آتا ہے روایتوں میں کہ ایک بہت بڑا مجمع آئے گا اور فرشتے ان سے کہیں گے دور ہٹو، منہ کالا کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ تو میرا کلمہ پڑھتا ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میرا کلمہ پڑھتا ہو آیا. تم سے اللہ کے نبی کلمہ آپ کا پڑھا، کام دوسروں کا کیا. لا الہ الا اللہ، کوئی کچھ نہیں، کسی سے کچھ نہیں، ایک اکیلی ذات اللہ کی. کلمہ تو یہ پڑھا تھا لیکن پیسہ ہے تو کام بن جائے گا، زمین ہے تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، دکان اور کارخانہ ہے تو مجھے عزت مل جائے گی، اور عہدہ اور منصب اور کرسی ہے اور حکومت ہے تو یہ تو شرک ہے. اللہ ہی سب کچھ اور اللہ ہی سے سب کچھ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر فرمائیں گے سحقاً، منہ کالا کرو، ہٹو یہاں سے. تمہارے لیے میں کتنا رویا ہوں، میرے پیروں پہ ورم آ گیا. حضرت اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں رأینا الہلال ثم الہلال ثم الہلال ولم توقد نار فی بیت من بیوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نار. چاند دیکھا پھر چاند دیکھا پھر چاند دیکھا، 3 مہینے گزر گئے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں سے کسی گھر میں چولہا نہیں جلا. تمہارے لیے تو میرے گھر کے چولہے بوجھے. میری بیٹی فاطمہ کے چھاتی کا دودھ خشک ہو گیا، بخاری شریف میں موجود ہے. حسن و حسین میری آنکھوں کے تارے، میرے جگر پارے، ان کو میں نے سلایا میری زبان چسوا کر. تم نے یہ کیا، کلمہ میرا پڑھا، کام دوسروں کا کیا. اور یہ تو بہت آسان سمجھ میں آنے والی بات ہے. ایک آدمی ایک جگہ کا نوکر ہے، ملازم ہے، کہنے کو یہ کہ کہاں ہو کہ فلاں جگہ نوکری ہے، اور وہ چپکے سے دوسری جگہ کام کرتا ہے، تو خوش ہو جائے گا وہ نوکری دینے والا؟ آدمی میرا، نوکر میرا اور کام دوسرے کا. بندہ اللہ کا، امتی نبی کا، بندگی اپنے نفس کی، جو جی میں آیا جو خواہش میں آیا. جھوٹ بولتا ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، جھوٹ بولتا ہے میں نبی کا امتی ہوں. تیری ادائیں، تیرے کپڑے، تیرا چہرہ مہرا، تیرے ڈیزائن، تیری کمائیوں کی شکلیں، تیرے خرچ کی جگہ، کہ وہ تو شریعت سنت کی بالکل خلاف. اسی لیے ایک مرتبہ ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں ہم بیٹھے تھے، فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. کہ پہلا جو جملہ ہے کہ پورا عالم تمہارے ذمے ہے. ومن احسن قولا ممن، ہر امتی کے ذمے، جیسے حضور کے لیے سارا عالم، آپ کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ نے بھیجا، اللہ کا پیغمبر بنا کر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم امت کو پیسے، زمینیں، مکان اس کا وارث نہیں بناتے،
جو اللہ کے ہاں سے لے کر آئے ہیں اس کا وارث بناتے ہیں۔ کہ کیا میراث ہے؟ کہ سب سے پہلی میراث ایمان کی دعوت ہے، ایمان کی دعوت ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ۔ انی لکم ناصح امین، تمام نبیوں نے کہا ہم جو کچھ تمہیں بتا رہے ہیں، یہ حلال یہ حرام یہ جائز یہ ناجائز، ہمارے لیے نہیں، تمہاری اپنی خیر خواہی میں، تمہارا اپنا بھلا چاہتے ہیں، اس لیے ہم تمہیں دین سکھا رہے ہیں، اب بتا رہے ہیں۔ اور پھر تیسری بات سارے نبیوں نے کہی، ما اسألکم علیہ اجرا، ما اسألکم علیہ مالا، اس ساری محنت پر ہم تجھ سے بدلہ نہیں چاہتے، تمہاری دولتیں نہیں چاہتے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا مشرکین میں سے، اور اس نے کہا آپ چاہتے کیا ہیں؟ بڑے بننا چاہتے ہیں آپ؟ ہم آپ کو پورے حجاز کا بڑا بنا دیں؟ آپ دولت چاہتے ہیں؟ دولتوں کے ڈھیر لگا دیں؟ حسین عورتوں، عرب کی حسین سے حسین عورتیں ہم جمع کر دیں؟ جب یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنی کہہ چکا، تو اپنی کہہ چکا، جی سن، جس کام کے لیے اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے، میرے سر پہ تاج رکھا ہے، اور مجھے ذمہ دار، داعیا الی اللہ باذنہ، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، مجھے اللہ نے سب پر گواہ بنا کر بھیجا ہے، بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، خوشخبریاں سنانے والا، اور اگر کوئی راستہ چلتا ہو اس کے راستے میں کیا خطرے آ سکتے ہیں اس سے پیار کے ساتھ اس سے آگاہ کرنا، اور ما اسألکم علیہ مالا، تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ تو جب اس نے یہ سارا کہہ دیا تو حضور نے فرمایا تو کہہ چکا، جس کام کے لیے اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے، جو ذمہ داری مجھے دی ہے، ایک چاول کے دانے کے برابر میں اس سے الگ نہیں ہو سکتا ہوں، اسی کے لیے آیا ہوں، اسی لیے کہا کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام، ایمان کی دعوت، دین کا سیکھنا سکھانا، اور دلوں کی تمام گندگیوں سے، تکبر سے، گھمنڈ سے، غرور سے، یعنی دنیا کی محبت سے اور دنیا بھر کے سامانوں سے، سب سے، ہر گندگی سے دلوں کی پاکی کے لیے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہاں سے ابتدا کی تھی حضور نے، ایمان کی دعوت، دین کا سیکھنا سکھانا۔ خدا آپ نے فرمایا نماز کے بعد حلقے میں تشریف فرما ہوئے، بعثت معلما و مبلغا، میں بھیجا گیا ہوں اللہ کی طرف سے سکھانے والا اور اس کی تبلیغ کرنے والا، سکھانا بھی ہے اس کو پہنچانا بھی ہے۔ اسی لیے عرفات کا میدان تھا، حجۃ الوداع، آپ کا آخری حج، اور آپ نے پہلے فرما دیا تھا اگلے سال تم مجھے اپنے درمیان نہیں پاؤ گے۔ صحابہ 2 لاکھ 2.5 لاکھ کتنے تھے؟ سب سے پوچھا حل بلغت حل ادیت، جس تبلیغ کے لیے اللہ نے مجھ کو بھیجا تھا اس تبلیغ کا میں نے حق ادا کر دیا۔ بلغت الرسالہ، آپ نے اللہ کا پیغام پورا پہنچا دیا۔ ادیت الامانہ، امانت کا حق ادا کر دیا۔ کشف اللہ بک الغمہ، آپ کے طفیل ساری اندھیریاں چھٹ گئی، جہالت تھی، کعبے کا طواف ننگے کرتے تھے، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں تھی، آپ نے جو سکھایا تو اس سے ساری اندھیریاں چھٹ گئی اور علم کا نور اور علم کی روشنی آ گئی۔ اسی لیے
کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی لوگ چلتے پھرتے تھے، دنیا تو موجود تھی، لیکن سب کے چلنے کی بنیادیں کفر، شرک، ظلم اور ہر ایک کا حق مارنا اور ہر ایک پر زیادہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرکت کو نہیں روکا، حرکت کی بنیادیں بدلی۔ اب پھرو ایمان کی دعوت لے کر، تعلیم کا حلقہ لے کر، اللہ کا ذکر لے کر، آخرت کا فکر لے کر، اس کے لیے سامان بنانے کی محنت کے ساتھ حرکت بدل دی۔ اسی لیے ہم یہاں اور یہ مسلمان وہ وہاں سے آئے۔ ایک مرتبہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی بہت اونچے درجے کے صحابی، اپنے بھیڑ بکریاں اونٹ وغیرہ مدینے سے باہر چرا رہے تھے اپنے جانوروں کو، تو دھول اٹھتی ہوئی دیکھی، غبار اٹھتا ہوا دیکھا۔ جب غبار بیٹھ گیا تو کچھ چہرے نظر آئے، یہ اپنا سارا کاروبار چھوڑ کر بکری بھاگ جائے گی یا اونٹ اس کا نہیں، کہ یہ وقت نہیں ہے اس کا۔ یہ صحابہ کی پوری سیرت اور ان کا ہر واقعہ ہماری رہبری کے لیے ہے، خدا کرے ہم سمجھیں اور عمل کریں۔ دوڑے ہوئے آئے، بکریاں بھیڑ اونٹ سب، اور اس زمانے کا زمانے کی سب سے بڑی دولت وہی کہلاتی تھی۔ ان سے پوچھا کون ہو؟ ہم طائف والے ہیں۔ طائف کے کس قبیلے کے ہو؟ تو انہوں نے اس قبیلے کا نام لیا جس قبیلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تھے دعوت دینے، اور انہوں نے بچے پیچھے لگائے تھے، اور پھر آپ کے پیر مبارک خون سے بھر گئے تھے کہ ہم بنو ثقیف کے قبیلے کے لوگ ہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا جا کہاں رہے ہو؟ انہوں نے کہا دربار رسالت معاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں، اور آپ کے یہاں حاضری دینے جائے۔ کیوں جا رہے ہو؟ کلمہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ تو بھول گئے کاروبار۔ خدا کرے ہم کام کی عظمت، کام کے تقاضے، کام کے عمل کو کس وقت کتنی محنت اور کیسے دھیان سے کرنا چاہیے یہ سمجھنے کی۔ بس اتنا معلوم ہوا اور بھول گئے اپنے بھیڑ بکریاں اونٹوں کو، اور ہانپتے کانپتے جا رہے ہیں۔ راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ملے۔ بھائی مغیرہ خیر تو ہے، سانس بھی پھول رہا ہے، اور کیا ہوا؟ ارے آج مت پوچھو، آج مت پوچھو کیا ہوا، کوئی لڑکا ہوا؟ تم ایک لڑکے کو کہہ رہے ہو، 100 تو میں اپنے ہاتھ سے دفن کر چکا ہوں اور 120 میرے موجود ہیں۔ کتنے ہوئے 2 یا 3؟ 2 یا 3 کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا کام شروع کیا تھا، پہلے دن سے میں حضور کے ساتھ تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہر موقع پر مجھے پہل کا درجہ حاصل ہے۔ اگر تو اتنا کر لے کہ یہ خوشخبری وہ طائف والے جنہوں نے جو کچھ کیا تھا، اور قربان جائے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس وقت بھی جبریل نے آ کر کہا تھا اگر آپ چاہیں اور آپ کی اجازت ہو تو 2 پہاڑوں کے بیچ میں ان کو ایسا پیس دیں جیسے چکی کے 2 پاٹوں کے بیچ میں دانا پیسا جاتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے، بالکل نہیں۔ یہ نہیں تو ان کی اولاد نہیں تو اولاد کی اولاد، وہ نہیں تو ان کی اولاد، ایک
ایک دن اللہ نے مجھے جس دین حق کے ساتھ بھیجا ہے وہ ہے کہ ایک وقت آئے گا نہ کوئی کچا مکان بچے گا نہ کوئی پکا، مگر اس میں ایمان داخل ہو کے رہے گا۔ جبریل کو بھی منع کر دیا تھا۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ یہ خوشخبری سنانا حضور کو کہ وہ بنو ثقیف کے لوگ آئے اور اس میں ان کے جوان محمد بن قاسم ثقفی جو پھر ہندوستان آئے جماعت لے کر۔ ہم تو پڑھتے نہیں ہیں نا، پر ہمارا تیسرا نمبر علم و ذکر ہے، سیکھنا بھی چھوڑ دیا، پڑھنا بھی چھوڑ دیا اور سکھانا بھی چھوڑ دیا۔ بس سب جی رہے ہیں، ہم بھی جی رہے ہیں، سب مر رہے ہیں، ہم بھی مر رہے ہیں، سب کھا رہے ہیں، ہم بھی کھا رہے ہیں۔ یہ کوئی زندگی ہے؟ اللہ نے زندگی دی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بڑے تھے، حضرت مغیرہ بن شعبہ نے، حالانکہ یہ اتنی بڑی خوشی کی بات تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا دعائیں ملتی، لیکن اپنے بڑوں کا اکرام، یہ جو چوتھا نمبر ہے نا اکرام مسلم، ایک یہودی نے عجیب بات لکھی ہے کہ میں مدینے جاتا تھا، مارکیٹوں میں، بازار میں، محلوں میں، گلیوں میں میں نے بڑے بڑے بادشاہوں اور راجاؤں کے آدمیوں کو دیکھا ان کے درباروں میں، لیکن جو بات میں نے مدینے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آدمیوں میں دیکھی وہ کہیں نہیں دیکھی۔ کیا دیکھا؟ دو آدمی کھڑے ہیں، ان کی بات چیت، ان کا میل ملاپ اور ان کا کوئی معاملہ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے دونوں ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں، ایسی محبت تھی۔ رحماء بینہم، قرآن نے تعریف کی ہے، رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کے اندر کی چاہت اللہ کا فضل، اللہ کی رضا، اللہ کا فضل، اللہ کی رضا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پھر حضور کو سنائی۔ اس لیے میرے دوستوں میں نے عرض کیا کہ کام جو ہے یہ نبوت کا کام ہے، اور نبوت کے مزاج کے ساتھ کرنا ہے، اور نبوت کے مزاج میں تین چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنا، ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ راضی ہو گئے سب کام ہو گئے۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا، سب سے زیادہ خطرناک چیز، سب سے زیادہ خطرناک چیز اللہ کا غضب۔ جیسے یہ بنو اسرائیل مغضوب علیہم کون ہیں؟ تو بنو اسرائیل نبیوں کی اولاد، اور گھر گھر نبوت اور گھر گھر بادشاہت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایک مرتبہ یاد دلایا تھا، قرآن میں موجود ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اجعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین۔ او نبیوں کی اولاد، او بنو اسرائیل، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ گھر گھر نبی، اس لیے کہ بعض مرتبہ ایک ایک وقت میں 70 نبیوں کو اللہ نے بھیجا ان کے یہاں، اور بادشاہت کیسی دولت بادشاہت نے، اور یہ فرمایا تم کو اللہ نے وہ دیا جو پورے عالم میں کسی کو نہیں دیا ہے۔ اب تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، تم تو نبیوں کو قتل کرنے پر تلے ہوئے ہو۔ اسی لیے پھر اللہ کا غضب ایسا ہوا کہ اب قیامت تک پڑھا جائے گا مغضوب علیہم مغضوب علیہم مغضوب، اے اللہ ان کے راستے سے بچائیو جس راستے پر غضب آتا ہے۔ نبیوں کی شان میں گستاخی، بے ادبی، نبیوں کو شہید کرنا، اللہ اکبر۔ قرآن کچھ، تورات کچھ کہتی ہے اور وہ اس کا مطلب ہی بدل دیتے ہیں۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ،
اللہ کچھ کہہ رہے ہیں اور وہ اس کو بدل دیتے ہیں. یہ سارا ان کے ساتھ ہوا جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے غضب میں. اللہ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے. اسی لیے سورہ فاتحہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، عجیب عجیب حدیثوں میں آتا ہے، بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ پاک کہتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے